بلال حبشی دے سینے تے بھاری پتھر رکھے گئے، حضرت بلال نو انگارے تے لٹا دیتا گیا، اور امیہ جتیا سمیت منہ تے چڑھ کے دبا کے پوچھدا ہے بلال ہن محمد دا ساتھ چھوڑدا یا نہیں چھوڑدا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویں انگارے تے چربی پگھل دیے، اسی طرح خون بہنا شروع ہوندا ہے۔ آپ جھٹکے نال سر نو ہلا کے امیہ نو مخاطب ہو کے آکھدے اکھ دے اندر اکھ پا کے آکھدا ہے حضرت سلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے احباب ذوق و محبت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اطہر تے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ نہایتی واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین و حاضرین، سب تو پہلے اس علاقے دے اندر رہن والے، اس مسجد اور مدرسہ دے نال تعلق رکھن والے سب احباب نو دل دی اتھا گہرائیاں دے نال مبارکباد پیش کردہ کہ یقیناً اس ماحول دے اندر ایک دین دا پودا جس دی پرورش تسی حضرات دے تعاون دے نال حضرت مولانا جعفر مبارک صاحب دامت برکاتہم کہ یقیناً انہاں دی محنت نظر آ رہی ہے، اور تفسیر بیضاوی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف دا ذکر فرمایا کہ جس علاقے دے اندر جس قوم تے اللہ دا عذاب واجب ہو جائے، اس بستی دے اندر، اس شہر دے اندر اگر کوئی بندہ سورۃ الفاتحہ دی تلاوت تا کرے، اس دی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھن دے نال اللہ 40 سالاں واسطے عذاب ہٹا لیندے۔ اے یقیناً جڑے اساں اج اس دنیا دے موجود ہاں، میرے جیسا گناہگار بندہ، اور ہر بندہ تقریباً خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اساں اپنے اعمال دی وجہ تو اس دنیا تے چل پھر نہیں رہے، بلکہ ان معصوم بچے جڑے صبح و شام بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دن، اس قرآن پڑھن دی برکت ہے کہ اساں بالکل محفوظ ہاں، اور اساں ایک دیہات دے رہن والے ہاں۔ تسی حضرات اس بات نو بخوبی سمجھدے ہو سو کہ دنیا دے کیڑا برا عمل ہے جڑا نہیں ہو رہی ہے، ماحول معاشرے تو ہر بندہ آگاہ ہے، ہر بندہ سمجھدا ہے کہ دکاندار اپنے تولن دے اندر ود گھٹ تول رہی ہے، تاجر اپنی تجارت دے اندر گڑبڑ کر رہی ہے، ہر کسے شعبہ زندگی نال تعلق رکھن والا اگر کوئی ملازم پیشہ ہے تو اپنی ملازمت دے اندر پورا وقت نہیں دے رہی ہے، تو ہر بندہ کسے نہ کسے مسٹیک دے اندر ہے، کسے نہ کسے کوتاہی دے اندر ہے، لیکن رب العالمین ہم اپنے انہاں بندیاں نو کھوا بھی رہی ہے، پیوا بھی رہی ہے، انہاں نو زندگی بھی عطا فرمائیے، صحت بھی عطا فرمائیے۔ یہ ساریاں نعمتیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہے نا، پہلا سبب اور صدقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اطہر ہے، کیونکہ ساری نسبت اس نبی دے نال ہے، اور اس نبی دی نسبت دی وجہ تو اللہ تواڈے اور ساڈے چہرے نہیں بدلدا۔ اللہ نے پہلی قوماں نو جڑی قوماں کوئی گناہ کردے ہیں، اگر کوئی رات نو گناہ کریا نا، صبح پیشانی تے لکھیا ہوندا ھذا زانی، اور وہ بندہ کسے نو منہ نہ وکھا سکدا، اور اگر کوئی بندہ رات نو چوری کردا ہے نا تے او صبح دے دروازے تے لکھیا ہوندا ھذا سارقٌ، اے بندہ چور ہے۔
اج اگر کوئی بندہ چور ہے نا، چوری کرتا ہے، اس چوری دی عادت ہے نا، تو صبح عام طور تے انہاں لوگاں دے نال جڑا کھرا کھڑ کے کھرے دی تلاش ٹرے ہوندے نا، او بندہ بھی انہاں دے نال شامل ہو ویندا ہے۔ اے جڑے رب متھے تے بھی نہیں لکھوایا، تیرے میرے گھر دی دہلیز تے بھی نہیں لکھوایا، اے تیرے میری اعمال یا تیری میری وجہ نہیں ہے، اے صدقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے، جس وجہ تو نہ شکلاں بدلیاں، نہ ہی کوئی پتھراں دا عذاب آیا، نہ ہی اس طرح دا اللہ نے تیز ہواواں چلا کے آندھی دی صورت اندر اللہ نے عذاب بھیجیا۔ اسا جو محفوظ ہاں نا، اے قرآن پڑھن والے طلباء اور ایسے بزرگاں دی وجہ تو یقیناً اللہ پاک کیونکہ اگر اللہ ساڈے اعمال ول ویکھے نا تو اس نو حق ہے، ویسے بھی اس نو رائٹ ہے کہ جو چاہے کر دے وے، علی کل شیء قدیر ذات ہے، لیکن اس دے باوجود اللہ سن تباہ نہیں کردا، برباد نہیں کردا۔ اس دی وجہ ہے کہ ساری نسبت اللہ دے گھر دے نالے اور اللہ دے گھر دے مہمانہ دے نالے، اور جڑے لوگ بیٹھ کے صبح شام قال رسول اللہ پڑھا رہے نے مختلف مدارس دے اندر یا مساجد اندر بیٹھ کے پڑھان والے حفاظ کرام اپنے طلباء نو پڑھا رہے نے، علماء نے، انہاں دی برکت ہے، انہاں دی وجہ تو آج تواڈا اور میرا وجود باقی ہے۔ تو ایک قرآن دی نسبت، جو نسبت ہے نا، نسبت دا بہت بڑا لحاظ ہے۔ پہلی قوماں بھی آیاں، پہلے نبی بھی آئے، اور تمام نبیاں دوتے ایمان لاؤنا اے برحق ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اے سارے نبیاں دوتے ایمان لیانا اے ایمان دی شرائط دے وچ ہے۔ اگر کسے ایک نبی نو کوئی بندہ نہ منے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا۔ اور نبیاں نو منیا ہے، اور نبیاں دی پھر امتاں آئیاں، اور انہاں امتاں دے حالات علماء دی زبانی سن دیو، لیکن جو ایسا نبوت دا سلسلہ تمام ہوندیا آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تشریف آوری ہوئی، جس طرح آپ آخری نبی اور رسول بن کے آئے، اللہ نے حضور دی امت نو آخری امت بنایا، اور امت بناون تو بعد فرمایا کنتم خیر امہ، جس طرح میرا نبی عظیم ہے، میں اس نبی دی امت نو بھی عظیم تر بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے سانو خیر الامہ فرمایا، بہترین امت۔ کیا ساڑے اندر کیڑی خوبی ہے کہ جس وجہ تو اللہ سانو کہہ رہی ہے کہ تسی بہترین امت ہو؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت ہے، اور اس نسبت دا لحاظ اللہ نے سانو بہترین امت فرمایا۔ اور وہ ایک نسبت جس طرح مولانا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دا چہرہ ویکھن والے، ایمان دی حالت اندر پاک پیغمبر دی صحبت اختیار کرن والے حضرات صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت پائی، آپ جنہاں نسبت ہو گئی، اور نسبت دی وجہ تو حالانکہ آج ہر بندہ خواہش رکھتا ہے، میں بھی خواہش رکھتا، ہر مومن خواہش رکھتا ہے اللہ میں موقع دے وے میں حج بیت اللہ تے جاواں یا عمرے دی واسطے اس نیت واسطے جاواں، اور جدو غلاف کعبہ پکڑ لیندا نہیں تو جان والا بندہ اور اپنا چہرہ غلاف کعبہ تے رگڑدا ہے اور اپنے ہاتھ مس کردا ہے اور بڑا اپنے آپ نو سعادت مند سمجھدا ہے۔ یقیناً بڑی سعادت مندی والی بات ہے جس نو اللہ اپنے گھر بلا لوے، اور وہ بندہ اللہ دے گھر دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے یا بیت اللہ دے بالکل قریب تر ہو کے غلاف کعبہ نو پکڑ کے اللہ رب العزت نو پکاردا ہے، آخدا اللہ مہربانی فرما میرے گناہوں نو معاف فرما دے۔ اے بندہ بڑا خوش قسمت، لیکن نسبت دا لحاظ ہے۔ نسبت دیکھیے، کوئی بندہ او بندہ جس نو دنیا حبشے دے نا تو حضرت بلال دے نا تو یاد کر دیے، حبشے دا رہن والا کوئی سردار بھی نہیں ہے بھی وکدا بکاندا، کدی کسے منڈی فروخت ہویا، کدی کسے منڈی فروخت ہویا، لیکن اللہ نے وہ مقام نبی دی نسبت دی وجہ تو او عطا فرمایا ہے کہ بیت اللہ دی چھت تلے بلال کعبے دی چھت تے کھلوتا نظر آمدا ہے۔ اور نسبت رسول ہے نا، اس نسبت نے اتنا بلند کر چھوڑیا، ہر بندہ آندا ہے کاش میری نظر پا جائے بیت اللہ دوتے۔ اور حدیث پاک دا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومن بندہ جدو جائے نا اور جدو پہلی نظر پائے بیت اللہ دوتے اور جڑی دعا کرے اللہ دعا قبول کردا ہے۔ اس بیت اللہ اللہ دے گھر دا او مقام اور شان ہے، اللہ نے شان رکھیے کہ ویکھن والا بندہ پہلی نظر پاوے جو منگے اللہ عطا کردا ہے۔ اتنا عظیم گھر ہے، اللہ دا گھر ہے، لیکن حضرت بلال حبشی اور رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ، اور اللہ نے مقام ایویں نہیں عطا فرمایا بلال حبشی دے سینے تے بھاری پتھر رکھے گئے، حضرت بلال نو انگاریاں تے لٹا دیتا گیا، اور امیہ جتیا سمیت منہ تے چڑھ کے دبا کے پوچھدا ہے بلال ہن محمد دا ساتھ چھوڑدا یا نہیں چھوڑدا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویں انگارے تے چربی پگھل دیے، اسی طرح خون بہنا شروع ہوندا ہے، آپ جھٹکے نال سر نو ہلا کے امیہ نو مخاطب ہو کے آکھدے ہیں، اکھ دے اندر اکھ پا کے آکھدا ہے حضرت بلال امیہ تیرے ذہن دے اندر ہوئے گا اپنے جسم دی چربی پگھل دی ویکھ کے، اپنے جسم جو خون بہندا ویکھ کے اس محمد دا ساتھ چھوڑ دے سا، اے تیرا خیال ہے بلال ٹکڑے ٹکڑے ہو سکدا ہے، محمد دا ساتھ نہیں چھوڑ سکدا۔ اے نسبت رسول ہے نا کہ نبی نال نسبت ہوئی، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اور اس نسبت دا اتنا مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت ہوئی جس نو صحابی آکھیا ویندا ہے۔ صحابی واسطے نماز شرط نہیں ہے، صحابی واسطے ایمان اور نبی دی صحبت شرط ہے، اور جس نے ایک لحظہ ایک لمحہ پاک پیغمبر نو ویکھیا ہے ایمان دی حالت اندر نماز نہیں پڑھ سکیا، اس نو حج بیت اللہ ادا کرن دا موقع نہیں ملیا، اس نو اپنے مال دی زکات دین دا موقع نہیں ملیا، صرف ایمان لے آیا، پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، صحبت وچ بیٹھا ہے تو روح پرواز کر گئی، پھر اس تو بعد آن والے ساری دنیا دے کتب غوث ابدال ولی جمع ہو جان اس صحابی رسول دی اس پیران دے خاک دے ذرات دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی آن والا بعد وجہ کوئی بندہ اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جاؤ خرچ کرے اللہ دے راہ دے اندر، ایدہ مٹھی بھر جاؤ خرچ کرنا اود پہاڑ تو اس نے زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اے جاؤ خرچ کر رہے، اسا سونا خرچ کریے، وہ بھی کوئی کلو 2 کلو نہیں، اور پہاڑ دی مقدار برابر سونا خرچ کریے، پھر بھی اس اجر نو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ نسبت رسول ہے، اس نسبت نے اتنا بلند کر چھوڑے ہے، مٹھی بھر جاؤ اللہ دی راہ تے دین والا، پاک پیغمبر دی صحبت وچ بیٹھن والا، اتنا رب نے مقام بلند عطا کیتا ہے کہ پھر ساری کائنات مل کے اودی عظمت نو نہیں پہنچ سکتی۔ اے نسبت دا لحاظ ہے، اور جس طرح قرآن پاک دے پڑھن والے طلباء، اے اللہ دے نیک بندے معصوم بچے فرشتہ صرف 3 سال اے اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے، اور قرآن نال نسبت جس کپڑے دی ہو جائے عام سمجھ دیو وہ کپڑا بڑا مبارک ہو ویندا ہے، حالانکہ عام کپڑا ہے، غلاف دی صورت اندر آیا مقام بلند ہو گیا، اور کاغذ بھی عام، اگر قرآن دی آیات لکھیا گیا کاغذ بھی بلند ہو گیا، اللہ نے مقام بلند کر چھوڑیا، اور سیاہی جس دی نسبت قرآن نال ہو گئی اور سیاہی دا مقام اللہ نے بلند کر چھوڑیا، جس چیز دی نسبت قرآن نال ہوندی گئی اللہ نے جس طرح کاغذ دا مقام بلند کیتا، جس طرح اللہ نے اس کپڑے دا مقام بلند کیتا، جس طرح اللہ نے اس گتے دا مقام بلند کیتا ہے، رب العالمین نے اس تو بڑھ کے قرآن پڑھن والے دا مقام بلند کیتا ہے۔ اور اسم قرآن دا احترام کر دو، غلاف زمین تے گر جائے اساں چم دے بھی ہاں، اٹھا کے رکھ دے بھی ہاں، محبت کر دیا، گتے نال محبت کر دیا، انہاں اوراق نال محبت کر دیا، جنہاں اوراق تے اللہ دا قرآن لکھیا گیا، تے جڑا اللہ دا قرآن اپنے سینے وچ محفوظ رکھ دے اس دی عزت احترام نہیں کرنا چاہیے، او دا بدرجہ اولا احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے اللہ دا قرآن اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمایا ہے، اور او خوش قسمت ہے باپ جس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ پریشانی دے عالم دے اندر ہوئے گا، اور ہر بندہ اپنے اعمال دی بنا پسینے وچ ڈبدا ودا ہوئے گا، ہوتے آ رہے ہوں گے، لیکن صاحب حافظ قرآن دا باپ قیامت والے دن اللہ بلائے گا، ایک ایسا نور دا تاج اللہ اس حافظ قرآن دے باپ نو جدو پہنائے گا نا، دیکھن والے دیکھن گے، ایک دوسرے تو سوال کرن گے یار ایک کون ہے، ایک کوئی نبی اور رسول تو نہیں ہے؟ دسیا جائے گا کہ نہیں شاہ جیونے دا رہن والا اور فلاں سر زمین نال تعلق رکھن والا اے وہ بندہ جس نے اپنے بچے نو حافظ قرآن بنایا، اور وہ ماں جڑی صبح سویرے تیاری کروا کے اپنے اس معصوم بچے نو مسجد والے بھیج دیے، اس نو بھی اللہ نے معروم نہیں رکھیا، اس نو قیامت والے دن نور دی چادر پوائی جائے گی۔ اے نسبت ہے، اور قرآن پاک دی نسبت اتنی عظیم ہے، ایک واقعہ بزرگوں نے لکھیا، ایک آدمی غیر ملک چلا گیا، بڑے قابل توجہ بات ہے، غیر ملک چلا گیا امریکہ دے اندر، اور اس بندے دی اچھی جاب ہے، اچھی نوکری ہے، پیسے دی فراوانی ہے، اور اس ملک دے اندر
کسی عورت نال تعلق بن گیا، عورت بڑی حسینہ جمیل ہے، اور اس عورت نال اس نے نکاح دی پیشکش کی تھی، دعوت دیتی، اس عورت نے اپنے خاندان نو دسیا، خاندان والے نے 2 شرائط لائیاں، اگر 2 شرطاں منظور کر لوے اسا نکاح کر دیں گے، اور اس پہلی شرط ہے کہ واپس نہیں جائے گا، اپنے ماں باپ نال تعلق، خاندان نال تعلق ختم کرے گا، اور دوسرا ہے کہ اپنا مذہب اسلام چھوڑ کے عیسائیت قبول کرے گا، پھر رشتہ دینے ہیں۔ لیکن اے بندہ جتھے رہندا نا قرآن پاک پڑھدا ہا، عیسائی ہون تو پہلے او الماری دے اندر قرآن موجود ہے، عیسائی ہو گیا، وقت گزردا رہیا، ایک دن اس دی بیوی نے باقی جس طرح چیزاں ویکھی نا کہ اے چیزیں استعمال دیا نہیں ہیں، اے کتاب نہیں پڑھی جا رہی، فارغ پئیے، اس نے اسی طرح آج ساڈا بھی حال ہوئی ہے کہ قرآن گھر دی الماری دے اندر زینت بنے ہے، لیکن تیرے میری ہتھاں دے سامنے نہیں آیا، اکھاں دے سامنے نہیں آیا، ہتھاں تے لے کے کدی اٹھایا نہیں ہے، تلاوت تک کدی نہیں کی تھی، گھر دی زینت بنے ہے، لیکن اس نے بھی قرآن محفوظ رکھ چھوڑیا۔ ایک دن نوکری تو واپس آیا، اس دی بیوی نے جس طرح باقی کاغذ اٹھائے، باقی کتابیں اٹھائیاں، اللہ دی کتاب قرآن بھی اٹھایا تے کوڑا دانے جا کے پھینک دیتا، واپس آیا ہے نا تے نظر پئیے اج الماری دے اندر کتاباں کم نظر آمدیاں نے، قریب ہو کے ویندا ہے اللہ دا قرآن بھی موجود کوئی نہیں، اور اس نے بیوی تو پوچھیا اج کتاباں تھوڑیاں نے، اور کہنے لگی کہ میں صفائی کی تھی، اور جڑیاں کتاباں کئی دنوں دنان پڑھیاں جا رہی ہیں میں اٹھا کے کوڑا دانے جا کے پھینک دیتی نے۔ اے بندہ فوراً دوڑے ہے، کوڑا دان دے اندر جا کے اللہ دا قرآن اٹھایا، واپس لے آیا، بیوی پوچھ دیے اے کیے، فرمان لگے اللہ دی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ دا کتاب ہے، قرآن پاک ہے۔ او کہنے لگی اجا تک بھی تو تیرے اندر ایمان دی رمق باقی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا۔ او چلی گئی اپنے پیکے، اے بندہ اٹھیا مسجد وال، اور مسجد اندر جا کے توبہ طیب ہو گیا۔ دیکھیے قرآن پڑھیا نہیں، گھر دے اندر رکھے، صرف نظر پم دیے، قرآن اتنی وفا کر دے کہ صرف نظر پئیے نا، صبح ہی نظر پم دیے، شام نو نظر پم دیے، کھول کے نہیں دیکھیا، پڑھیا تک نہیں ہے، لیکن ہویا کہ قرآن نے ایسی وفا کی تھی، قرآن نے ایسی اس نو قید کیتا ہے نا کہ وہ بندہ عیسائیت قبول کر چکیا، واپس اسلام دے اندر داخل ہو گیا، اس نے پھر توبہ کر لی، اللہ نے اس قرآن دی نسبت دی وجہ تو اس بندے نو ایمان دوبارہ نصیب فرما دیتا۔ اے قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم اعلیٰ کتاب ہے کہ جن دی نسبت قرآن نال ہو جائے نا، اور یہ قرآن پاک اللہ نے شفا بھی بنایا ہے۔ مولا جعفر مبارک صاحب قرآن پڑھ کے تھوڑے بچے بھی پڑھیں دیں تو انوی دم کر دے ہون گے، یقین اللہ نے قرآن شفا رکھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ ادھا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک بہت بڑا جادوگر دنیا دے اندر، جادو دی دنیا وچ بہت بڑا نام ہا، اور ابو جال کہنے لگا کیونکہ نعوذ باللہ اہل مکہ، مکے والے حضور نو جادوگر رکھ دیاں، اور رکھ دیاں کہ حضور تے سایہ ہو گیا ہے، طرح طرح دے حضور نو تانے دیں دیاں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور ایک دن اس زماد کل گیا ابو جال، اور ابو جال کہنے لگا زماد میرے بھتیجے محمد تے جادو دا اثر ہے، تو بڑے منتر پڑھ دیں، مکا کر کوئی ایسا منتر پڑھ، ایسا کوئی ہیلا کر کہ میرا محمد میرا بھتیجا وہ ایک کہنا چھوڑ دے کہ سارے خداواں نو چھوڑ کے ایک اللہ دی پوجا کرنی ہے، اس وحدہ لا شریک دی عبادت کرنی ہے۔ اے اس سے جادو دا اثر ہو گیا، کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ اے زماد کہنے لگے کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، فیس مک گئی، کچھ پیسے لے، کچھ دی انتظار ہے، ابو جال بھی انتظار وچ، اے بھی آیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، علماء دی موجودگی دے اندر بڑی ذمہ داری نال بات کر رہی ہیں کہ جدو زماد نامی شخص آیا نا میرے نبی کول بیٹھا ہے تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا تو اتھے جادو دا اثر، آپ نے فرمایا تن کسے غلط آکھیا ہے، الحمدللہ میرا اللہ میری حفاظت کر دے، میں محمد بالکل ٹھیک ہاں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میرا حساب و کتاب بھی دس دے، اگر صرف لوگوں دی بات ہو گیا تو شاید میں نہ مننا ہا، لیکن میرا حساب دستا ہے، میرا علم دستا ہے تو اتھے جادو دا اثر ہے۔
آپ نے فرمایا تو کہنا کی چاہنا ہے؟ وہ کہنے لگا میں 3 پھوکا مار دو نا، جس نو 3 دفعہ دم کر چھوڑا نا، 3 دفعہ پھوک مار دیواں، اس سے جتنا بڑے تو بڑا جادو دا اثر کیوں نہ ہوئے زائل ہو ویندا ہے، ختم ہو ویندا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، کیونکہ پیسے لائے ہو آن حلال جو کرنے آن۔ اس نے پڑھیا جو پڑھیا، پھوک مار کے پوچھتا ہے میرے نبی کو کچھ آرام آیا؟ میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ میں محمد پہلے بھی ٹھیک ہوں ہون بھی ٹھیک ہاں۔ دوسری بار پھر منتر پڑھ کے اپنا جو بھی پڑھتا ہے پھر پھوک مار کے پوچھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ میں محمد پہلے بھی ٹھیک ہوں ہون بھی ٹھیک ہاں۔ تیسری بار بھی اسی طرح ہویا، پھر مار کے پوچھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ میں محمد ٹھیک ہاں۔ یہ ہن اٹھ کے جان لگا نا، میرے نبی نے دامن پکڑ کے بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ، انصاف دا تقاضا ہے، 3 توئے مارین 2 تو میں محمد دا بھی حق بندا ہے۔ بہ گیا۔ میرے نبی نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آپ نے دم کیتا، پھوک ماری، دوسری بار پڑھن دا ارادہ فرمایا ہے، زماد قدمہ وچ گر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دوسری بار پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں، میں نے کلمہ پڑھاؤ۔ اے سورۃ الفاتحہ دا نا سورۃ الشفا بھی ہے، مریض تے پڑھ کے دم کیتا جاوے اللہ شفا عطا کر دے۔ تو اے نسبت یقیناً میں کوئی کشامت نہیں کر رہا، اور میں بچپن تو حضرت نو جاندہ سکٹھے پڑھن والے، اور جڑا بچپن دا دوست ہوندا ہے وہ ساری خوبیاں تو او دے اچھے برے تو واقف ہوندا ہے۔ میں اللہ دے گھر وچ کہہ رہا الحمدللہ بہت نیک سیرت انسان ہے۔ اس معاشرے دے اندر بچپن دے اندر بھی کوئی بندہ، کوئی طالب علمی دے زمانے میں کوئی طالب علم ساتھ پڑھن والا بھی حضرت دی شکایت نہیں کر سکتا۔ ایک خاصا اللہ نے حضرت جعفر مبارک نو عطا فرمایا جنہاں دا بچپن بھی بے داغ، جوانی بھی بے داغ، اور ایسی نسبت اللہ جس نو نصیب کر دے وے، ایسے بزرگ عطا کر دے وے۔ تھوڑی عمر دے اندر اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ لوگ بڑیاں عمر دے اندر جا کے نا، بڑھاپے دے اندر جا کے یہ چیزاں اللہ طرف رجوع ہونا، رجوع اللہ، اللہ دے قریب ہونا اور اللہ کو منگنا، لیکن اللہ نے وہ چیزاں جوانی دے اندر بھی عطا فرما دیتی ہیں۔ ویسے بھی یہ جوانی دی توبہ ہے نا، اتنا نبیوں دا شیوا ہے، لیکن حضرت ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی نے، انہاں دے نال تعلق رکھنا، حضرت دا خیال رکھنا، اے جدو انہاں دا خیال رکھو گے، کیونکہ اللہ دا اے میرے جڑے ولی ہوندے نا، اے میرے دوست ہوندے نے، اور جڑا بندہ اللہ دے ولی نال دوستی رکھے او اللہ نال دوستی رکھدا ہے۔ من عاد علی ولی فقد آذنتو بالحرب، اللہ دا جڑا میرے ولی نال مخالفت کرے نا، میں رب دے نال اعلان جنگ کرے نا۔ تو اس واسطے اے تواڈے اس دیہاتی ماحول دے اندر ماشاءاللہ ایک دین دا پودا لگیا، اور وہ پودے دا پہلا پھل آج تواڈے سامنے حافظ قرآن جس نے وفاق دے امتحان بھی ماشاءاللہ دے لیا، اپنی گردان بھی مکمل کر لئی، 30 پارے پورے دے پورے اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لے، او مبارک او دے باپ بھی، او دے خاندان بھی، رشتہ دار بھی، اساتذہ سمیت بلکہ پورا اہل علاقہ اس بات دا مبارک بات دا مستحق ہے۔ میں سب نو مبارک دینا، اللہ سب دے بچے نو بھی اس طرح شوق نال محبت نال اللہ دا قرآن پڑھن دی اور تانوں پڑھان دی، اللہ دے گھر نال محبت کرن دی، باقی لوگوں نو دعوت دین دی، اللہ سارے نو توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ عرض کیتا ہے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساری زندگی دے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں نو معاف فرمائے۔ اللہ قرآن نال، اللہ اپنے دین دے نال، پاک پیغمبر دی شریعت دے نال محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔